ذوق ٹی وی پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکر کرو حسن آرا صرف نام کی ہی حسین ہے۔ اللہ معاف کرے، حسن آرا میں جو ذرا بھی حسن ہوتا تو اس نے قدم زمین پر نہیں رکھنے تھے۔ دماغ تو ابھی بھی ساتویں آسمان پر ہی رہتا ہے محترمہ کا۔ یہ منجلی چچی اور بیبی پھوپھو کی مشترکہ رائے تھی حسن آرا کے بارے میں۔ خاندان بھر میں اپنے چٹچڑاتے اور تیکھے مزاج کی وجہ سے مشہور حسن آرا خیر سے 4 بھائیوں کے بعد جب دنیا میں آئی تو مانو اماں کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بڑی منتیں مرادیں مانگی تھیں، تب کہیں جا کر اوپر تلے کے 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ پہلی بار جب نرس نے حسن آرا کو اماں کی گود میں ڈالا تو زچگی کی وجہ سے نکاحت زدہ چہرے پر تفکر کی بھی کئی لکیریں نمودار ہوئیں۔ یہ کیا؟ بیٹے تو سارے صاف رنگت کے تھے، اماں خود بے حد گوری چٹی، ابا بھی گندمی رنگت کے مالک تھے، مگر بیٹی گہرا سانولا رنگ اور عام سے نقوش۔ خیر اللہ کی مصلحت جان کر ننھی سی جان کو سینے سے لگا لیا۔ دادی نے 4 عدد پوتوں کے بعد جب پوتی کی آمد کی خبر سنی تو خوشی سے نہال شاداؤں فرحاں ڈھیروں مٹھائی لیے ہسپتال پہنچی، مگر پوتی کو دیکھتے ہی اوئی ماں کہتی ناک پر انگلی جما کر بیٹھ گئی۔ ارے بہو، سنگھاڑے تو نہیں کھا لیے تھے؟ مجھ سے نظر بچا کر۔ 4 لڑکوں کی دفعہ بھی خوب نظر رکھی تھی میں نے تم پر کہ کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لو۔ اس حال میں نہیں اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اماں جو نڈھال سی لیٹی تھیں بیزاریت سے بولیں، پر دادی پر چندہ اثر نہ ہوا۔ اے رہنے دو بہو، کتنا کہا تھا کہ تم سے اپنی اس پڑوسن سہیلی سے ملنا جلنا کم رکھو اس حال میں، پر تم سنتی کب ہو کسی کی؟ خیر سے سارے ہی بچے گہری رنگت کے ہیں اس کے۔ دادی کی اپنی ہی منطق تھی۔ اماں نے بے بسی سے ابا کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش کھڑے تھے۔ ارے اماں، فکر کیوں کرتی ہو؟ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، بس اچھے نصیبوں کی دعا کریں۔ ابا نے متانت سے کہتے ہوئے بچی کو اٹھا کر دادی کی گود میں ڈال دیا۔ آئے ہائے، کیوں نہیں، اللہ خیر سے نصیب اچھے کرے میری بچی کے۔ دادی نے کئی بلائیں لیں اور حکم صادر کر دیا کہ آج سے بلکہ ابھی سے بچی کو سب حسن آرا کے نام سے پکاریں گے۔ گمان غالب تھا کہ نام کا اثر شخصیت پر ضرور پڑتا ہے۔ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی دادی نے کمر کس لی۔ دن میں 2 بار بچی کو نہلاتیں، کئی بار منہ رگڑ رگڑ کر دھلایا جاتا، روغن بادام کی مالش اور نہ جانے کون سے ٹوٹکے، سارا دن اماں کو بھی ساتھ لگائے رکھتیں۔ بڑھاپا تھا، ننھی سی بچی کو اٹھائے رکھنے میں ہی ہانپ ہانپ جاتی تھیں۔ ارے بہو، رنگ تو مانو بہت ہی پکا لگتا ہے، کسی چیز سے کٹ نہیں رہا۔ تھک ہار کر تکیہ لگا کر لیٹ جاتیں، مگر دوسرے ہی دن پھر نئے جوش اور ٹوٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتیں۔ حسن آرا نے ہوش سنبھالا تو خود بھی دادی کے ساتھ جت گئی۔ کتابوں رسالوں سے پڑھ کر، ٹی وی پر دیکھ کر دونوں دادی پوتی ٹوٹکے آزماتی رہیں۔ حسن آرا، جاڑا شروع ہو گیا ہے، سنگترے کے چھلکے سکھا لے، ایسا اپٹن پیس کے دوں گی دنوں میں رنگ نکھر آئے گا۔ جیسا جیسا دادی بتاتی جاتیں حسن آرا کرتی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پیدائش کے دن سے اب تک حسن آرا میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، پر دادی نے ہمت نہ ہاری۔ حسن آرا کی بڑھتی عمر کے ساتھ اماں کے وظائف بھی لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر قسمت پر ایسا قفل لگا تھا جو کسی کنجی سے نہیں کھل رہا تھا۔ اب تو حسن آرا نے بھی تھک ہار کر سارے ٹوٹکے چھوڑ کر پارلر کی مصروفیت میں خود کو گم کر لیا تھا۔ عمر کا 35واں برس لگا تو اماں نے کہہ سن کر ایک بار پھر وچولن کو بلا بھیجا۔ 1000 منتیں ترلے کر کے منہ مانگے پیسے لالچ دے کر کوئی مناسب رشتہ لانے کا کہا۔ دوسرے دن ہی وہ ایک بڑی بی کو ساتھ لیے چلی آئی۔ بڑی بی نے 2 سال پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تھی۔ بچے کی پیدائش پر ہونے والی پیچیدگی کی وجہ سے بہو چل بسی تھی۔ اس عمر میں ننھے سے بچے کے ساتھ گھر سنبھالنا ان کے لیے محال تھا، چنانچہ سلجھی ہوئی خاندانی لڑکی کی تلاش میں سرگرداں تھیں جو گھر اور بچہ دونوں کو سنبھال لے۔ اماں کے اخلاق سے متاثر نظر آئیں، خوش دلی سے ملیں، سرسری نظر حسن آرا پر ڈالی، ایک آدھ بات کی اور چلی گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی وہاں سے ہاں کا اندیا مل گیا۔ وچولن کو بھی اپنے پیسے کھڑے کرنے کی جلدی تھی۔ آنن فانن اماں ابا کو ساتھ لیا اور لڑکا دکھانے چل پڑیں۔ ابا توصیف میاں کی متانت اور سنجیدگی سے متاثر ہوئے۔ اماں کو بھی دھیمے مزاج کے سلجھے ہوئے توصیف میاں بہت بھائے، لیکن بیٹی کے مزاج سے ڈرتی تھیں کہ کہیں شادی شدہ ایک بچے کے باپ کا رشتہ سن کر انکار نہ کر دے۔
जानती थी कि जब नौउम्री में कोई ढंग का रिश्ता ना मिला तो इस उम्र में तो कुंवारे लड़के का रिश्ता मिलना नामुमकिन था। अम्मा ने खुद ही हुसनारा से बात करने की ठानी। रिश्ते के तमाम कवायफ बमा तौसीफ़ मियाँ की तारीफ़ व तौसीफ़ के सब हुसनारा के सामने रख दिए। हुसनारा अब वक्त की नज़ाकत को समझती थी। मिजाज में भी पहले जैसा तफना नहीं रहा था, सो अम्मा अब्बा की रज़ा और खुशी के आगे सर झुका दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। गो कि ये तौसीफ़ मियाँ की दूसरी शादी थी, मगर हुसनारा की पहली शादी थी। सो अम्मा ने खूब अरमान निकाले इकलौती बेटी की शादी पर। शादी के दूसरे दिन तौसीफ़ मियाँ एक खूब गोल मटोल गोरे बेटे को गोद में उठाए चले आए। डरे से मासूम से बच्चे पर हुसनारा को बहुत तरस आया। बढ़कर कलेजे से लगा लिया वो बच्चा, जो पैदा होते ही ममता जैसी अजीम नेमत से महरूम हो गया था। हुसनारा से ऐसा मानूस हुआ कि हर वक्त उसका पल्लू थामे साथ साथ रहता। तौसीफ़ मियाँ अभी अभी दफ्तर से लौटे थे और हस्बे आदत अम्मा जान की मिजाज पुरसी के लिए उनके कमरे में मौजूद थे। हुसनारा दिल की बहुत हसीन है अम्मा, एक इत्मीनान सा हो गया है, अब कोई बेसुकूनी नहीं रही मुन्ने की तरफ से, दफ्तर में भी सुकून से काम करता हूँ। तौसीफ़ मियाँ के लहजे में हुसनारा के लिए ममनूनियत और अकीदत थी, तो अम्मा के लिए भी मान और प्यार था। दिल को लगती बात की है तौसीफ़ मियाँ, हुसनारा ने मुन्ने को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दिया है, अल्लाह सुखी रखे बच्ची को। और दरवाज़े की चौखट पर चाय लेकर आती हुसनारा दिल थामे खड़ी थी। इतनी उम्र बिता दी एक लाहासिल के पीछे, पता नहीं था कि तन उजला ना भी हो तो मन का उजलापन आपके चारों तरफ नूर के चिराग रोशन कर देता है। हुस्न का जो खराज आज मिला था वो अनमोल था। दो जल्दबाज आंसू आंखों से फिसल कर रुखसार पर उमड़ आए। सारी ज़िंदगी अपनी तारीफ़ के लिए तरसने वाली हुसनारा के लिए ये एहसास बेहद खुशकुन था कि वो भी हसीन है, लेकिन दिल की हसीन है। सीरत न हो तो आरिज़ व रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।